جی السلام علیکم۔ میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، جتنے میرے چاند نے میرے مکھن میری ملائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ناصر مدنی۔ میرے ناظرین جتنے میرے چاند ہیں، مجھے دیکھنے والے سننے والے، آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے یوتھی ہیں، یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ نیچے گالی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ناصر مدنی صاحب نے سیاسی پارٹیوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر ہم حق کی بات کریں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے پیسے لیے، تو آپ اتنے سالوں سے یوتھیا بن کے فیس بک پہ اپنے لیڈر کی وکالت کرتے رہے، بتاؤ تم نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ تم نے کتنے پیسے لیے اس سے بتائیں؟ تم نے کتنا مال بٹورا؟ تمہیں کتنی ہڈی ڈلی بتائیں؟ 4.25 سال آپ کا جو لیڈر وہ حکمران رہا، آپ 4.25 سال میں کیلکولیٹر باہر لے کر نکلے؟ آپ نے حساب لگایا پیاز کیا بھاؤ؟ آپ نے حساب لگایا چینی کیا بھاؤ؟ آپ نے حساب، میں کہتا ہوتا تھا کہ سارے امیر ہو گئے ہو کہ بے ضمیر ہو گئے ہو۔ مردہ ضمیر آپ ہیں کہ آپ ایک ماہ میں آپ باہر نکل آئیں، جیسے برسات دے موسم جو ڈڈو باہر نکل دیں گڑیں گڑیں کر دیں۔ ہون تانوں پتہ ہے نا کہ ناصر مدنی تانوں کھچ کے رکھدا ہے تے تسی لڑن تک آ جاندے ہو۔ کدی کسی نو شترول دس دے ہو، کدی کسی نو گندے میسج کر دے ہو، کدی کسی نو گالاں بھرے میسج کر دے ہو، کدی کسی نو تھلے گندے کمنٹس لکھ دے ہو، ماں بہن کی گالی لکھتے ہو۔ میاں صاحب فرماندے نے جو دکان دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے، تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا۔ آپ کے پاس گالیاں ہیں، آپ کے لیڈر کے پاس گالیاں ہیں۔ شریعت کہتی ہے جب تک عدالت کسی کو چور ثابت نہ کر دے تب تک آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے۔ بتائیں، میاں صاحب کو تو کامے پہ آپ نے سزا دی ہے کہ آپ نے اپنے بچے سے تنہا کو لی۔ کوئی ایک معاہدہ پوائنٹ سامنے لائیں فیصلہ جس میں کسی نون لیگ کے آدمی کے لیڈر کو چور لکھا ہو عدالت نے، ایک معاہدہ لاؤ سامنے کریں کہ شریعت نے کہا ہو کہ آپ کسی کو چور بولے۔ عدالت کا کام ہے جس پہ الزام لگے ادارے اس کو ثابت کریں اور عدالت میں جج اپنی ججمنٹ دے۔ اس کو بولتے ہیں کسی پہ آپ آواز کسنا۔ مگر آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے، جس کو بولتے یہ چور ہے چور ہے۔ تو آپ کا وزیر اعظم 4.25 سال حکمراں رہا ہے، کتنے چور ثابت کیے اس نے؟ کتنے ڈاکے اس نے ثابت کیے؟ کتنے ڈاکوؤں کو پکڑا؟ جن کو پکڑا ان کو چھوڑ دیا، وزارتیں واپس لے لی اور کہا میری پارٹی میں آپ سے وزارت واپس۔ یہ حل ہے؟ آپ سب کو پکڑے، آپ سب کو پکڑ کے سزائیں دیتے۔ ہم کہتے کہ آپ کا لیڈر ایماندار ہے، ہم نہیں نیازی کے چورن میں آ سکتے۔ جو چورن بیچتا وہ چورن تم کھاؤ۔ ساڈیاں پھکیاں جڑیاں نے تانوں ہضم نہیں ہوندیاں، جدوں اسی پھر پھکی دینے ہیں نا تو پھر وہ تانوں جناب پھکی ہضم نہیں ہوندی، کیونکہ پیڑاں اور تے پھکیاں اور نے۔ تانوں چاہیے کہ تہاڈا نیازی بہا دتا جائے کرسی تے بس پھر وہ بنی گالا جھوٹے تے جناب 1 کروڑ روپیہ نہیں 100 کروڑ روپیہ لا کے پٹرول تے انہیں وزیر اعظم ہاؤس دا سفر کیتا تے پھر تسی گلا کردے ہو۔ دیکھو نا، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز نے فوراً پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، سندھ حکومت، ساری حکومتوں نے 40% پٹرول کہہ دیا کہ ہم نے سرکاری خزانے سے نہیں لینا۔ کسی وزیروں نے یہ کہہ دیا ہم نے یوز ہی نہیں کرنا، کتنے وزیروں نے کہہ دیا ہم نے سرکاری گاڑیاں یوز نہیں کرنی۔ تو یہ آپ کے لیے انجام مثال ہے کہ آپ کا تو جب امیر المومنین لاہور آتا تھا مار روڈ پہ تو مار روڈ بلاک ہوتا تھا، تو جب یہ بنی گالا سے جہاز ہیلی کاپٹر لے کر جاتا تھا وزیر اعظم اوستاب نہیں غریب عوام یاد آتی تھی۔ اب آپ کو ساروں کو غریب یاد آتے ہیں، آپ پوچھتے ہو کہ فروٹ کا کیا ریٹ ہے؟ مدنی صاحب کہاں ہے جی وہ ناصر مدنی؟ ناصر مدنی آپ کے سامنے ہے، روز بیان دیتا ہے۔ میرا چینل سنیں، میرا پیج دیکھیں، آپ کو ناصر مدنی ملے گا۔ 4.25 سال آپ کہاں تھے؟ بتاؤ میرے یوتھی چنو، بتاؤ۔ گالیاں نکالتے ہو،
یہ گالیاں نکالنا اچھی بات نہیں ہے، گالی لکھنا اچھی بات نہیں۔ اور جتنے فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے گالیاں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، کیا گالیاں لکھنے سے اگر آپ کا اخلاق سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھ لیں کہ آپ بد اخلاق لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گالی دیتا فاسق فاجر ہو جاتا ہے، تو آپ گالیاں دے کر اپنا منہ گندا کرتے ہو۔ بس میرے چند ہن پٹرول مہنگا ہویا ہے تے ہن کدھر گئے جڑے تسی اپنی حکومت کہندے سی پٹرول مہنگا کرنا مجبوری ہے جی جناب، ملک تے قرضہ بڑا ہے، خسارہ بڑا ہوئے گا، تو یہ IMF کا معاہدہ آپ کے سامنے لے آئی ہے حکومت، آپ اس کی تردید کریں، نیازی صاحب تردید کریں، شوکت ترین صاحب تردید کریں، آپ یوتھیے تردید کریں کہ یہ معاہدہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ کا تو لیڈر کہتا تھا میں IMF کے پاس گیا جا تو میں خودکشی کر لوں گا، اگر وہ خودکشی کی ہوتی تو پاکستان کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے میں سارے اپنے چنوں کو بولوں گا کہ آپ IMF کے معاہدے کے ساتھ معاہدہ پوری عوام کے سامنے آ گیا ہے، دانیال عزیز صاحب نے پیش کر دیا ہے، اب آپ معاہدہ وہ خط آپ بھی لے کر آئے تو یہ بھی خط لے کر آئے، آپ کے سائن ہوئے ہیں وہ خط، تو وہ سامنے کرے قوم کے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ سب آپ کے 4.25 سال کا ڈالا ہوا گند کہندے نے نا، جدو ایک فصل خراب ہو جائے تو انہوں صحیح کرنے واسطے پیسے دی بھی لوڑ ہوندی ہے تے ٹائم دی بھی لوڑ ہوندی ہے، لہٰذا اینی تسی فصل برباد کر کے گئے جے، زمین بنجر کر گئے جے، پاکستان دی نحوست پھیلا گئے جے، ہن اس نحوست نو ختم کرنے واسطے محنت دی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان چمکتا رہے گا، پاکستان دمکتا رہے گا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔